أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء بے شک میں نے ایک عورت کو پایا ہے وہ حکومت کر رہی ہے ان لوگوں پر اور وہ دی گئی ہے ہر چیز بادشاہت کے لوازمات میں سے ضروری چیزوں میں سے ہر قسم کا سامان اسے دیا گیا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور اس کے لیے ایک بڑا قیمتی تخت ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ اور میں نے پایا ہے اس کو اور اس کی قوم کو وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کے علاوہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور مزین کرتا ہے ان کے لیے شیطان ان کے کفریہ اعمال فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ پس روک رکھا ہے ان کو سیدھے راستے سے حق والے راستے سے بس وہ ہدایت نہیں پکڑتے سیدھے راستے پر نہیں چلتے اللہ یسجدوا للہ الذی کیوں نہیں سجدہ کرتے وہ اللہ کو جو اللہ یخرج الخبء فی السماوات والارض نکالتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو آسمان و زمین میں سے وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اور وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ سب وہ جانتا ہے علیم بذات الصدور ذات اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم اللہ ہی نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی جو عرش عظیم کا رب ہے قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہم دیکھیں گے کیا تو جھوٹ سچ بولتا ہے یا تو جھوٹ بول رہا ہے حدود کو کہا اذهب بکتابی ھذا لے جائے میرا خط فألقه الیہم بس ڈال دینا اس خط کو ان لوگوں کی طرف اس ملکہ کی طرف ثم تولى عنهم پھر ہٹ آنا پھر جانا وہاں سے فانظر ماذا يرجعون بس دیکھنا وہاں کھڑے ہو کر کیا وہ گفتگو کرتے ہیں کس بات کی طرف لوٹتے ہیں قالت یا ایھا الملأ تو ملکہ بلقیس کہنے لگی اے سردارو اے وزیرو انی القی الی کتاب کریم بے شک ڈالا گیا میری طرف ایک عزیز خط عزت والا خط انہ من سلیمان بے شک وہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بس بے شک وہ بسم اللہ کے نام سے شروع
اور اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ تم میرے مقابلے میں نہ آؤ، میرے مقابلے میں تکبر مت کرو اور میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جاؤ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 31 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں آپ نے سنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد کو طلب کرنا اور پھر بغیر اجازت کے اس کے غائب ہو جانے کی وجہ سے اس کے لیے سزا کا اعلان کرنا کہ اگر وہ میرے پاس آئے گا تو میں اسے سزا دوں گا، اور سزا بھی اتنی سخت کہ میں اسے ذبح کر دوں گا، یا پھر وہ میرے پاس کوئی معقول عذر اور دلیل لے کر۔ چنانچہ کچھ ہی دیر گزری تھی، زیادہ وقت نہیں گزرا کہ ہدہد آ گیا اور آتے ہی کہنے لگا احطت بما لم تحط به، جس چیز کو میں احاطہ کر کے آیا ہوں، جس چیز کی میں خبر لایا ہوں، آپ کو اس بات کا علم نہیں۔ میں ایک سبا قوم ہے، اس کی یقینی خبر لایا ہوں، بنا یقین، جھوٹ نہیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا، کہا کہ مجھے بتاؤ کیا ہوا۔ اب ہدہد نے ان کے دونوں حالتیں بیان کیا، ان کی دنیاوی زندگی کیسے جی رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، اور پھر اس کے مقابلے میں ان کا عقیدہ بھی بیان کیا، عقیدہ ان کا کیا ہے، دونوں چیزیں۔ پہلے فرمانے لگے ہدہد نے کہا کہ میں جو دیکھ کے آیا ہوں، میں اس قوم کو حالات اس کے دیکھ کے آیا ہوں کہ اس قوم کی بادشاہ ایک عورت ہے، انی وجدت امرأۃ تملکہم، ایک عورت اس کی بادشاہی کر رہی، حکومت کر رہی، اور وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، وہ ہر چیز دی گئی۔ کیا مطلب؟ یعنی بادشاہ کے جو لوازمات ہیں، جو سامان ضروری چیزیں ہیں، ہر چیز اسے مہیا کی گئی۔ میں نے کل شیء کا مفہوم پہلے بیان کیا تھا، یہ نہیں مطلب ہوتا کہ قیامت تک آنے والی ہر چیز اسے دی گئی۔ اس سے جناب بریلوی حضرات وہ نبیوں کے لیے علم غیب ثابت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کے لیے نہیں فرمایا کہ ہم نے ہر چیز انہیں عطا کی، نبیوں کے پاس علم غیب کی چیزوں کا علم ہے۔ کل شیء، اس سے مراد، کل سے مراد ہر چیز نہیں ہوتی دنیا کی، جیسا کہ میں ایک حوالہ دیتا ہوں۔ یہ جو سورۃ النحل ہے، نحل کس کو کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی کو۔
تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام کیا ہے جی؟ نحل۔ یہ پارہ نمبر 14 نکالے جائے، پارہ نمبر 14۔ صفحہ نمبر جی 330، صفحہ نمبر 330۔ بالکل آخری لائن ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 67، 69 آیت، اور صفحہ 330 کی آخری لائن نکل ہے۔ فرمایا ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک، پھر ہم نے اس مکھی کو حکم دیا کہ کھاؤ ہر قسم کے پھل، کھاؤ ہر قسم کے پھلوں سے، پہاڑوں پر چلی جاؤ اور وہاں سے ہر قسم کے پھلوں کو کھاؤ۔ اب من کل الثمرات، یہاں بھی کل کا لفظ ہے نا، ہر قسم کے پھل۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا جہان کے جتنے پھل ہیں وہ تمہیں کھانے، یہ مراد نہیں، بلکہ ہر قسم کے پھل سے مراد یہ ہے کہ تیری حالت کے مناسب جو پھل ہے وہ کھاؤ، یعنی جن کے ذریعے تمہیں شہد بنانا ہے وہ پھل کھاؤ۔ کل الثمرات، اس لیے کل سے مراد دنیا کی ہر چیز نہیں ہوتی۔ تو یہاں بھی لفظ آیا کہ اس ملکہ کو، اس عورت کو، بلقیس نامی جو عورت تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من کل شیء، ہر چیز، یعنی اس کی حکومت کے جو لوازمات میں ضروری چیزیں تھیں وہ اللہ نے اسے دی ہوئی۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور حضرت نے بتایا کہ اس کے لیے ایک بڑا تخت ہے، عظیم تخت، عرش عظیم۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کی لمبائی، چوڑائی، اس کی اونچائی کئی فٹوں کے حساب سے، اور یہ تخت بڑا تو تھا، لیکن یہ تخت ایسا تخت تھا کہ جس کو زیوروں کے ساتھ مزین کیا گیا، سجا ہوا تھا جس پر وہ بیٹھتے۔ تو یہ ان کی جو دنیاوی حالت اور بعد ان کی سلطنت کی جو حالت ہے اس کو حضرت نے بیان کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے۔ اب دیکھیے وہ ان کے عقیدے کی صورتحال بیان کر رہا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ کہتا وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اس کو دیکھا ہے، اس عورت کو بھی اور اس کی قوم کو بھی، کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ وہ کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر۔ سجدہ اللہ کا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں حدود بھی پکا ہوا ہے، اسے بھی پتہ ہے کہ عبادت اور سجدہ صرف اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ ایک پرندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اتنا عقل و شعور نہیں دیا، لیکن یہ انسان جس کو اللہ نے عقل و شعور دے رکھا ہے، اسے نہیں پتہ یہ پھر بھی پیروں کے سجدے کرتا ہے، یہ پھر بھی قبروں کے سجدے کرتا ہے، لیکن حدود کو بھی پتہ ہے کہ سجدہ صرف اللہ کا ہوتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان کو کہتا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کا سجدہ کرتے ہیں، سورج کو اپنا دیوتا مانتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ، ہر چیز، دنیا کائنات کی ہر چیز، يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وہ اللہ
چیز کائنات کی کس کی عبادت کر رہی ہے؟ اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو مشرک قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، ان کے سائے جو ہیں، اللہ نے فرمایا نا سائے بھی میری عبادت کرتے ہیں، ان کے سائے ان سے اچھے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ خود کسی اور کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی قبر کی جو ہے وہ پوجا کر رہا ہے، کوئی درخت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جھنڈے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی گھوڑے کی پوجا کر رہا ہے، کسی نے کوئی معبود بنایا ہوا ہے، کسی نے کوئی معبود بنایا ہوا ہے۔ معبود برحق صرف کون سی ذات ہے؟ بدھ کا بھی عقیدہ ہے کہ عبادت کے لائق اور سچی عبادت لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، یہ صرف اور صرف سچی پکار اللہ کی۔ لہو دعوت الحق سے جملہ یاد آیا ہے، جو ضدی لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں، ان کا کوئی علاج نہیں۔ لہو دعوت الحق یہ اب قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے۔ لہو دعوت الحق کہ سچی پکار صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ اور میرا ایک مزاج ہے، بلکہ ہماری جماعت جمعیت ارشاد التوحید و سنت کا ایک جو ہے وہ در امتیاز ہے کہ وہ اپنی ہر چیز کے جو ہے نا وہ ابتدا میں اس آیت کو لکھتے ہیں، لہو دعوت الحق، سچی پکار صرف اللہ کی، باقی جتنی پکاریں ہیں وہ ساری جھوٹی شیطان ہے۔ تو مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ ہم اپنی دکان کے اوپر کچھ لکھوانا چاہتے ہیں یا مکان کے اوپر، میں یہ ضرور بتاتا ہوں کہ یہ پکار صرف اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ یہ جو زمزم والے آئس کریم والے ماشاءاللہ بڑے اچھے ساتھی ہیں، جمعہ والا دن ہمارے ادھر آگے جمعہ کے وقت شروع میں ہی پہنچ جاتے ہیں، اپنے سارے دوسروں کو جو ملازم رکھے ہوئے ان کو لے کر پہنچے ہوتے ہیں پہلی صفحہ میں بیٹھ۔ انہوں نے مجھے کہا کہ صاحب آپ نے دکان کے شیشے کے اوپر لکھنا کیا نہیں؟ تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ لکھنا لہو دعوت الحق۔ یہ انسان کا ایک مزاج ہونا چاہیے کہ پکار صرف اللہ کی۔ تو ہمارے ادھر سرگودا شہر کے اندر نانا مولانا اقبال رحمہ اللہ بڑے عالم تھے، مولانا امیر بدیالوی صاحب رحمہ اللہ کے، مولانا سید حسین شاہ نیلوی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے میرے نانا۔ بڑا کام کیا انہوں نے سرگودے میں، توحید کا بڑا کام کیا۔ تو انہوں نے مسجد وقت نہیں بنوائی، تو کچھ لوگ جن کے اندر یہ شرک کے جراثیم ہوتے ہیں وہ ظاہر تو نہیں کرواتے کہ آپ مشرک ہیں، جراثیم ہوتے ہیں ان کے اندر شرک کے۔ کچھ حضرات ہمارے ساتھ سمجھ گئے ہوں کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے آ کر میرے نانا کو نے کہا کہ ہم نے اس مسجد کے ماتھے پہ لکھوانا لہو دعوت الحق، جو کہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کی کیا ہے جی؟ آیت ہے۔ وہ لوگ آئے جن کے اندر شرک کے جراثیم ہوتے ہیں، انہوں نے آ کر کہا کہ ہم نے یہ نہیں لکھوانے دینا، یہ تو بدیالوی صاحب کا جملہ ہے۔ یہ کس کا جملہ ہے جی؟ بدیالوی صاحب کا جملہ ہے، وہ ہمارے استاد ہیں بدیالوی صاحب، علامہ عطا اللہ بدیالوی صاحب، یہ ان کا جملہ ہم نے نہیں لکھوانا۔ اب ضد دیکھیں ان کی مخالفت انسان کی ذات سے ضد ہے اور مخالفت ہے جس کی وجہ سے قرآن ساتھ میں ضد کر رہے ہیں۔ اب لہو دعوت الحق ان کا جملہ کہاں سے ہے؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے نہیں لکھوانے دینا۔ اس لیے ضد اور اناد نہیں ہونا چاہیے۔ جب ضد اور اناد آ گئے پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ بہرحال حدود بھی کہہ رہا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی چاہیے، تو یہ قوم تو سورج کی عبادت کر رہی ہے، تو سورج کی عبادت کرنے والے آپ بھی ہیں، مجوسی ان کو کہا جاتا ہے، سورج کی عبادت کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے، کیونکہ سورج بھی اس کا تعلق تپش کے ساتھ ہے اور اسی لیے ان کو مجوسی کہا جاتا ہے۔
یا سورج کی پوجا کرنے والے. تو مصر کے اندر بڑے پجاری ہوتے ہیں سورج کے. یہاں ہمارے ملک پاکستان میں بھی ہے، کراچی کے اندر کافی لوگ موجود ہیں جو صبح کے وقت جو ہے وہ سمندر کے کنارے پہ پہنچ جاتے ہیں اور سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرتے ہیں. سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت اس کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، سلام بھی پیش کرتے ہیں. اسی لیے ہماری شریعت میں سورج کے طلوع ہونے کے وقت، غروب ہونے کے وقت اور سورج بالکل جس وقت استوا درمیان میں پہنچ جاتا ہے، ہماری شریعت میں اس وقت سجدہ کرنا منع ہے. سجدہ کرنا کیا ہے؟ منع ہے. اسی لیے کہتے ہیں صبح کی نماز کے فوراً بعد آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے. صبح کی نماز کے فوراً بعد سنتیں نہیں پڑھ سکتے. بعض لوگ نماز فرض مکمل کر کے جن کی سنتیں رہ جاتی ہیں وہ فوراً شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے. احناف کے نزدیک جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد، اس وقت سنتیں پڑھنی جائز ہیں، اس سے پہلے جائز نہیں ہے احناف کے نزدیک. اور اسی طرح شام کے وقت بھی جو ہے وہ سورج غروب ہوتے وقت بھی سجدہ کرنا جائز نہیں. تو یہ اس لیے ہمارا مسلک اور ہمارا عقیدہ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس وقت سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اس کی پوجا کرنے والے ہم اس وقت سجدہ نہیں کر سکتے. فرمایا کہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں اور شیطان ان کے عملوں کو مزین کرتا ہے، خوبصورت بنا کے ان کے سامنے رکھتا ہے. وہ جو یہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا عمل ہے. یہ کیا ہے جی؟ بڑا اچھا عمل ہے. اور ہر شرک کرنے والا یہ سمجھتا ہے اگر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی گیارہویں دے رہا ہے، اس کے دل میں اس عمل کی محبت ہے تو وہ دے رہا ہے. مگر نہ اسے کیا اتنی پڑی ہوئی ہے کہ پیسہ بھی لگائے، اتنا خرچہ کرے، اتنا جو ہے وہ تکلیف اٹھائے. تو ہر شرک کرنے والے کو اس کا جو شرکیہ عمل ہے شیطان اس کو خوبصورت بنا کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے. بھائی شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی گیارہویں جو یہ بڑا اچھا عمل ہے، حضرت علی اجمیری کے نام کا مقرر ہو یہ بڑا اچھا عمل ہے. کسی فلاں قبر پہ چلے جاؤ اور وہاں جا کر نظر و نیاز دے کے آؤ، یہ بڑا اچھا عمل ہے. شیطان مزین کر کے آگے لاتا ہے اور بندہ سمجھتا ہے کہ یہی دین ہے، یہی کیا ہے؟ دین ہے، اور اس پر وہ عمل کرنے شروع کر دیتا ہے. اسی طرح اس قوم کے سامنے بھی شیطان سورج کی پوجا کو اچھا کر کے لاتا تھا، مزین کر کے کہ یہ جو تم سورج کی پوجا کر رہے ہو اس سے بڑا اچھا عمل ہی کوئی نہیں. اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم ٹھیک راستے پر. فصدهم عن السبیل، حضور کہنے لگا کہ انہیں شیطان نے سیدھے راستے سے روکا ہوا اور فهم لا يهتدون، وہ ہدایت نہیں پا رہے. اللہ یسجدوا للہ الذی، اب دیکھیں پہلے اس نے شرک کا رد کیا اور اب کہتا ہے کہ اس اللہ کی وہ پوجا کیوں نہیں کرتے. حدود کیا کہتا ہے؟ اس اللہ کی پوجا کیوں نہیں کرتے. اب توحید خود ہی بیان کر رہا ہے، حدود اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے. کہتا ہے للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، اس اللہ کی پوجا کیوں نہیں کرتے جو آسمانوں زمین کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو نکالنے والا ہے. آسمان و زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالنے والا ہے. آسمانوں سے بارش نکالتا ہے، زمین سے فصل نباتات نکالتا ہے. یہ چھپی ہوئی چیزیں آسمان و زمین میں. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ تمہاری ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ تمہاری پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو. جو تم چھپاتے ہو، جیب میں چھپائی ہوئی چیز کو جانتا ہے یا کسی الماری میں چھپائی ہوئی چیز کو وہ جانتا ہے، کسی کمرے کے اندر بند کی ہوئی چیز کو وہ جانتا ہے. نہیں، میرا رب کہتا ہے میں اس سے آگے جانتا ہوں. یا اللہ کتنا آگے. میرے رب نے سورۃ الملک میں فرمایا، وہ سورت جس کی میں ترغیب دیتا ہوں کہ رات کو سوتے وقت ہر بندہ پڑھا کرے. سورۃ الملک، قبر کے اندر سورۃ ملک سفارش کے لیے آ جائے گی. یا اللہ اس نے ہر رات مجھے سوتے ہوئے پڑھا، آج میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں رات کو سوتے وقت پڑھا کرے سورۃ الملک، بڑا فائدہ. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا
جو تم باتیں چھپا لیتے ہو، ابجہروا بھی یا تم ظاہر کرتے ہو، آہستہ سرگوشی کرتے ہو یا اونچی آواز میں بولتے ہو، کسی کو دل میں گالی نکالی زبان آہستہ آواز رکھ کے کہ یہ سنے تو نہیں لیکن اپنی بڑاس نکال لو، اپنا غصہ نکال لو، زبان کو آہستہ رکھ کے آواز کو گالی نکالی۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس گالی کو بھی جانتا ہوں، کسی کو بلند آواز سے برا بھلا کہا میں اسے بھی جانتا ہوں۔ یا اللہ تو زبان کو جانتا ہے، زبان سے ادا ہونے والے کلمات کو جانتا ہے۔ اللہ فرماتے نہیں آگے بھی پڑھنا، انہ علیم بذات الصدور، میں تو تیرے دل میں آنے والی بات کو بھی جانتا ہوں۔ تیرے دل میں ابھی زبان پہ نہیں لائی، دل میں ارادہ کیا ہے، فرمایا میں تیرے ارادوں کو بھی جانتا ہوں۔ یہی حدود بھی کہنے لگا کہ وہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ حدود نے اللہ کی یہ صفتیں کیوں بیان کرنا؟ آپ نے سنا ہے پچھلے درس میں حدود کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت دے رکھی تھی، ایک نعمت سے نواز رکھا تھا کہ وہ زمین کی تہہ سے جو ہے وہ معلوم کر لیتا تھا پانی کی حالت کیا ہے۔ چونچ اندر ڈالتا ہے، کیڑے مکوڑے نکال کے لے آتا ہے، تو یہ زمین کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی خاص اس صفت کو ذکر کیا ہے کہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ حدود کے پاس بڑا کوئی کمال ہے، فرمایا یہ کمال بھی اس کا اپنا نہیں، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، کیونکہ چھپی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت سے نوازا ہے کہ مجھے علم ہو جاتا ہے کہ زمین کی تہہ پانی کتنا دور ہے یا کہاں، یہ اللہ نے مجھے علم دیا۔ تو فرمایا کہ چھپی پوشیدہ چیزوں کو، ظاہری چیزوں کو جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو جب فرمایا کہ آسمان و زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا اللہ ہے، تو پھر برکت دینے والا بھی علم غیب اللہ کے پاس۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، فرمایا اللہ ہی ہے کہ جس کا کوئی برابر یا ہمسر نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے، اور فرمایا وہ رب العرش العظیم ہے، عرش عظیم کا رب ہے۔ اب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حدود نے سارے حالات بتا دیے جو خبر لے کے آیا تھا کہ میں نے ان کی کیا خبر لی ہے، مجھے کس چیز کا علم ہوا ہے۔ اور دیکھیں اب حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم اب دیکھیں گے کہ تو جھوٹا ہے یا سچا ہے، تو جو خبر لایا ہے یہ خبر جھوٹی ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ اب ہم معلوم کریں گے، اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو پھر اللہ کے نبی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم اب جانتے ہیں۔ اب ہم اس حالات کا، اس خبر کا جائزہ لیتے ہیں کہ واقعی یہ سچی خبر ہے، بلکہ اللہ کے نبی کو پہلے سے پتا ہوتا کہ حضور جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ ایسا ہے کہ تو اس سے معلوم ہوا کہ عالم الغیب نبی نہیں ہوتے، عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ ہی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، جس خط کے اندر جو لکھنا تھا اس ملکہ بلقیس کی طرف بھیجا، آگے مکمل اس کا ذکر آئے گا، لیکن جو خط لکھا اذهب بکتابی ھذا فألقیہ الیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھ کر اسی حضرت کو دیا کہ جا دو اور یہ اس ملکہ تک میرا خط پہنچا گیا۔ اس خط کی شروعات کیسی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خط حدود لے کر گیا۔ اب یہاں پر کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کی، کیونکہ جو مقصودی بات ہوتی ہے قرآن مجید میں اللہ کو ذکر فرماتے ہیں، باقی بات چھوڑ دی جاتی ہے۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ خط لے کر گیا اور دیکھا کہ ملکہ سو رہی ہے، دروازے بند ہیں، مقفل ہے، ہر دروازہ بند ہے، کھڑکیاں بند ہیں۔ اب روشن دان سے یہ حدود داخل ہوا اور ملکہ بلقیس کے اوپر یہ جو ہے یا ساتھ یہ خط رکھ کر واپس ادھر آ گئے۔
اور دیکھنے لگا کہ آپ کیا کرتے ہیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ فانظر ماذا یرجعون، وہاں پر دیکھنا ہے کہ یہ کیا کرے گا، جواب کیا دے گا۔ اب اس نے جواب لے کر آنا تھا، چنانچہ یہ کھڑا ہوا۔ اب ملکہ بلقیس جب اٹھی نا تو پہلے تو یہ خط دیکھا تو گھبرا گئی، دروازے سارے بند ہیں، یہ خط کہاں سے آیا؟ بہرحال اس نے کھولا، جب کھولا اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا وہ دیکھ کر پھر اور زیادہ گھبرا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ خط کیسے لکھا ہوا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا، اس خط کے شروع میں کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط کا طریقہ بھی ہے، خط کا اگر کسی دوست کو خط لکھنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے پہلے سے۔ اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ من سلیمان۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے بندے ہیں، عبدہ و رسولہ، جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ان کی طرف سے یہ خط ہے۔ تو خط کا طریقہ پہلے بسم اللہ لکھنی چاہیے، پھر اس کے بعد لکھنا چاہیے یہ خط کس کی طرف سے آیا ہوا ہے، تاکہ اسے پتہ تو ہو میں خط کس کا پڑھ رہا ہوں۔ کم از کم اسے نہ بتاؤ کہ میں جس کا خط پڑھ رہا ہوں وہ کون ہے۔ تو اس لیے یہ خط کا طریقہ ہے کہ بسم اللہ لکھ کر، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کیا شروع میں لکھے؟ استعینوا بسم اللہ، کہ تم مدد مانگو اللہ کے نام کے ساتھ، خالص ہو کر، ولا تشرکوا، اور شرک نہ کرو۔ یہ مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ تم مدد مانگو اللہ ہی کے نام کے ساتھ۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے بھی جو خط لکھے ہیں ان کا طریقہ اور انداز بھی یہی ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام جب خط لکھتے تھے تو اس میں کیا لکھتے تھے؟ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خط کس کی طرف سے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ جیسا کہ حدیبیہ کے مقام پر نبی علیہ السلام نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خط لکھوایا نا، تو اس میں وہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو دونوں طرف سے شرائط لکھی گئی تھی، اس میں بھی نبی علیہ السلام نے لکھوایا کہ یہ خط کس کی طرف سے ہے، تو حضرت علی کو لکھوانے لگے کہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو جو ان کا قاصد آیا ہوا ہے، مشرکین کا، کفار کا جو ایلچی آیا ہوا تھا، تو سفیر بن کر جو آیا تھا، اس نے جب دیکھا نا یہ جو خط کے شروع میں لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ، تو کہنے لگا فوراً اس کو کاٹو۔ اگر آپ کو اللہ کا رسول ہم نے مان لیا ہوتا تو پھر یہ جو سارے جھگڑے یہ جھگڑے ہوتے ہی نہ۔ اگر آپ کو اللہ کا رسول ہم مانتے ہوتے تو پھر یہ جھگڑا کس بات کا؟ اس لیے یہ جو رسول اللہ لکھا ہوا ہے نا، یہ کاٹو اور یہاں پر لکھو محمد ابن عبد اللہ۔ یہ عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ کی طرف سے خط ہے، یہ رسول اللہ نہیں لکھا۔ چنانچہ حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو رسول اللہ لکھا ہوا یہ کاٹ۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میری تو اتنی ہمت نہیں ہے، میں جرأت نہیں کر سکتا کہ میں رسول اللہ لکھ کر دوبارہ اس کو کاٹوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، میں خود کاٹ دیتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام پڑھ نہیں سکتے، لکھ بھی نہیں سکتے تھے، پڑھ بھی نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت علی نے بتایا اور نبی علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے کاٹا۔ لیکن اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ مشرک، یہ کفار آپ کا رسول ہونا خط سے کٹوا رہے ہیں، لیکن ہم اس کو ایسے محفوظ کریں گے کہ قیامت تک جو ہے وہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح کی وہ آیت نازل کی جو اکثر متواتر پڑھتے رہتے ہیں، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ تو یہ سورۃ الفتح اسی وقت نازل ہوئی اور اس میں یہ آیت نازل ہوئی محمد رسول اللہ۔ میرے پیغمبر انہوں نے خط سے تو محمد الرسول اللہ کٹوایا ہے، ہم نے قرآن مجید میں اس کو نازل فرما کے قیامت تک محفوظ کر دیا۔
تو اس لیے نبی علیہ السلام کا طریقہ بھی یہی ہوتا تھا خط کا کہ شروع میں بسم اللہ لکھ کر اس کے بعد اپنا نام لکھا کرتے تھے کہ یہ خط کس کی طرف سے آ رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تو یہی انداز تھا. آگے کیا ہے؟ اللہ تعالی علیہ وأتونی مسلمین. وہ ملکہ بلقیس پڑھتی ہے اور اپنے وزیروں مشیروں کو سناتی ہے پڑھ کر کہ حضرت سلیمان نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی علیہ، ہمارے مقابلے میں نہ ہو، ہمارے مقابلے میں نہ ہو، بلکہ وأتونی مسلمین، فرما بردار ہو کر ہماری پیروی کرو. یہ جو بادشاہ بنائی ہوئی ہے یہ سارا نظام کے چھوڑ دو اور فرما بردار ہو کر ہمارے تابع اور فرما برداری میں آ جاؤ، ہمارا مقابلہ نہ کرو وگرنہ اچھا نہیں ہوگا. آگے کیا خط تھا انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.